الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل افکار شہید مطہری میں ہم انواع تاریخ کو مطالعہ کر رہے تھے کہ فلسفہ تاریخ کے ذیل میں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مقدماتی طور پہ کلی انداز میں ایک تعارف کرایا اور اس میں یہ بحث کی کہ تاریخ کو فائدہ مند کیسے بنایا جائے. یہ چند مراحل ہیں کیونکہ اس کے اوپر غرب نے بہت کام کیا ہے، مختلف نظریات دیے ہیں، لہذا کچھ گفتگو کے بعد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ مختلف طرح کے غربی نظریات سے پھر مباحثہ اور ایک ان سے مختلف انداز میں علمی تبادلہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کے ساتھ ان کی بات کو رد کرنا، اس کے تذکرے میں مشغول ہو جاتے ہیں. آج کے دور میں کئی کتابیں اس موضوع پہ لکھی جا چکی ہیں اور جامع طور پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. انشاءاللہ اس کتاب کے بعد اگر ہمیں توفیق ہوئی تو ہم ایک کتاب کو تیزی کے ساتھ مطالعہ کریں گے، کیونکہ تاریخ میں مختلف مراحل ہیں. ایک مرحلہ تاریخ میں یعنی فلسفہ تاریخ کے ہی عنوان سے، یہ مسلمانوں نے سب سے پہلے اصطلاح استعمال نہیں کی فلسفہ تاریخ، بلکہ غرب نے اس کے اوپر کئی نظریات پہلے سے دیے ہوئے ہیں. غرب نے یہ بحث اٹھائی کہ تاریخ کو کیسے فائدہ مند کیا جائے، اور آج بھی دنیا بھر میں سوشیالوجی اور ہسٹری یا پولیٹیکل سائنس کے ذیل میں غربی تفکرات ہی پڑھائے جاتے ہیں اور وہ نئے نئے نظریات دیتے ہیں. البتہ غرب جب نظریات دیتا ہے تو اس کے پیش نظر عملی جنبہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ تھیوری میں یا نظریاتی مباحث کی بہت دقتوں میں بعض اوقات نہیں جاتا اور وہاں پہ خطا بھی جنم لیتی ہیں. لیکن بالآخر ان کے کام میں جہاں اشتباہات ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور جہاں پر مفید چیزیں ہیں اس سے اس وقت فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو بھی فکر ہے غربی اس کی ہر صورت میں تنقید ہی کی جائے. اگرچہ غربی افکار چونکہ دین سے منحرف ہوئے اور دین کی راہ سے جدا ہوئے، اس لیے ان میں گمراہ کن چیزیں زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں. ہم ابھی اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں کیونکہ فلسفہ تاریخ کے ذیل میں ایک ٹاپک یہ بنتا ہے کہ تاریخ کو مفید کیسے بنائیں. اس حوالے سے گفتگو بہترین شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور بقیہ نے بھی کی ہے، لیکن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں بہت واضح اور بڑی منظم زبان ہے. اس کے بعد پھر ادوار آئے، آغا جوادی عاملی کی کتاب بھی اس میں مفید ہے، پھر آغا مصباح یزدی نے اس کے اوپر تنقیدی نگاہ رکھی اور گفتگو کی کہ انشاءاللہ اسے اختتامی کتاب میں ہم دیکھیں گے. البتہ یہاں پہ یہ بتانا مقصود تھا کہ خود تاریخ کو، ہسٹری کو فائدہ مند کیسے بنائیں، یہ ایک خود موضوع ہے، یہ آپ کلی طور پہ پڑھ چکے ہیں، اور شہید رحمۃ اللہ علیہ ابھی بھی اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. کیونکہ تاریخ کو موضوع بنانے میں، مفید بنانے میں ہم نے دیکھا کہ تاریخ بودن یا ماضی کے ہونے سے فقط تعلق نہ رکھے بلکہ شدن سے تعلق رکھے. آج کے دور میں اس سے استفادہ کریں. استفادہ ہم تب بھی کر سکتے ہیں کہ آج کے دور، آج کے مسائل اور آج کے معاشرے کے لیے آپ قوانین کو استنباط کریں، قوانین کو ماضی سے نکالیں اور ان قوانین سے پھر استفادہ کریں. یہ قوانین کا کام ہمیں اس کتاب میں قلیل نظر آتا ہے. لہذا اس کتاب کے اندر معاشرے اور معاشرے کے اندر قوانین کا جریان، اس سے متعلق گفتگو کم ہے، لیکن اس ٹاپک سے متعلق گفتگو زیادہ ہے کہ تاریخ کو مفید کیسے بنائیں. لہٰذا ایسا نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے اس کتاب کو پڑھ لیا تو یہ ٹاپک ہمارے لیے ہر لحاظ سے پورا احاطہ ہمارا ہو جائے گا اور حل ہو جائے گا. نہیں، اس کا اگلا مرحلہ اور بہت اہم مرحلہ ہے، اور شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابیں اس عنوان سے چھپ بھی چکی ہیں. انہوں نے اس کتاب میں تو اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن بقیہ بعض جگہوں پہ یا بعض تقاریر میں اسی کو مبنا اور اسی کو بیس بنا کے انہوں نے بعض نظریات ذکر کیے ہیں. جیسے حق اور باطل میں نبرد کے نام سے ان کی کتاب ہے. اب حق اور باطل ایک قانون ہے جو تاریخ میں ہمیں سرگرم نظر آتا ہے، آج کے دور میں بھی موجود ہے.
یہ ایک قانون ہے۔ اس طرح کے کئی قوانین ہیں کہ جو ہم تاریخ سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی گفتگو آگے آئے گی۔ یہ کلی اور مقدماتی گفتگو کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے علم تاریخ کی انواع بیان کی اور 3 انواع بیان کی ہیں، یعنی علم تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا۔ ابھی وہ خود اسے بیان بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات فلسفہ تاریخ کہہ کہ یہ سارے مباحث مراد لے لیے جاتے ہیں، بعض اوقات علم تاریخ کہہ کہ سارے مباحث مراد لے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ نے خود اس میں دقت کرنی ہے کہ ایک دفعہ تاریخ کو فائدہ مند بنایا جاتا ہے اور ایک مرتبہ حاضر کو دیکھتے ہوئے تاریخ سے قوانین کو اخذ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ یہ جو دوسرے مرحلے کا کام ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ والا مرحلہ طے نہ ہو جائے کہ آپ کی تاریخ سے کیا مراد ہے۔ اب تاریخ سے جو مراد ہے غربی تفکر ادھر ذکر نہیں کیا گیا، تاریخ کے بارے میں کتنے نظریات ہیں اسے ذکر نہیں کیا گیا، خشک اور ایک حد تک بہت فائدہ مند ہمارے لیے گفتگو بھی شاید یہاں پر نہ ہو۔ کتب میں موجود ہے وہ، اور ہمارے پاس انٹرنیٹ کی دنیا بھی اس حوالے سے بھری ہوئی ہے کہ خود تاریخ کسے کہتے ہیں، مختلف طرح کے اقوال ہیں۔ اس کے ذیل میں پھر یہ بحث آتی ہے تاریخ اختیاری ہے یا جبری ہے۔ بہت ساروں نے تاریخ کو ظلم اور جبر کی داستان بس کہا ہے کہ یہ جبر ہے اور ظلم ہے، اور تاریخ کو ایک جبر یعنی مجبوری قرار دیا ہے کہ انسانیت کی مجبوری کا نام ہے۔ مختلف طرح کے نظریات ہیں، لیکن شہید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ قرآن کو انہوں نے موضوع بنایا ہے اس لیے قرآن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اگرچہ قرآن کے بھی ساری آیات کو وہ لے کے نہیں آئے، یا شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع کے اوپر جب قلم اٹھائے سو انہوں نے تاریخ کے عنوان سے سب آیات کو لے کے نہیں آئے، لیکن انہوں نے ایک اور خاص نظم سے بتایا کہ اگر آپ نے قرآنی آیات میں قوانین کو تلاش کرنا ہے تو وہ کس اسلوب میں ڈھلے ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں مبتدا خبر جملہ اسمیہ کی علامت ہے، اسی طرح یہ قوانین کس اسلوب میں ڈھلے ہوئے ہوں گے۔ مثلا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ شرطیہ کے بارے میں بتایا کہ جملہ شرطیہ قانون کو ذکر کرتا ہے، پھر آگے وہ لے کے چلے کہ قانون سے ہماری مراد کیا ہے، پھر انہوں نے بعض آیات کو اٹھایا جو قانون کو بیان کر رہی ہیں، لیکن سب آیات کا احاطہ نہیں کیا۔ ہم اس کتاب میں پہلے دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی انواع کتنی ہیں۔ پہلی جو نوع شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے وہ ہے تاریخ نقلی۔ غالباً ہم نے گزشتہ ہفتے اس تاریخ نقلی کے بارے میں مختصر سا پڑھا تھا۔ تاریخ نقلی میں ایک فائدہ ضرور ہے تاریخ نقلی کا، کیونکہ قبل اس کے کہ اس کے ہم نقائص کو مد نظر رکھیں، تاریخ نقلی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مختلف طرح کے ماضی میں ہونے والے حوادث ہم تک پہنچ گئے، کیونکہ ماضی میں ہمارے پاس مواد ہوگا تو ہم اس مواد کے اوپر مطالعہ کر سکتے ہیں، اگر مواد ہی نہیں ہے تو ہم نے کس کا مطالعہ کرنا ہے۔ لہٰذا تاریخ نقلی کا ایک فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے کہ ماضی میں جو حوادث اور واقعات روح پذیر ہوئے تھے، واقع ہوئے تھے، ان واقع ہونے والے واقعات اور واقع ہونے والے حوادث کی معلومات ہم تک پہنچی ہیں۔ اب آئیں آپ دیکھیں تاریخ نقلی، اگر تاریخ نقلی ان واقعات بما ہوا واقعات یعنی فقط نظریات اور یہ حوادث اور واقعات کو اگر آپ ذکر کر دیں، کوئی ہمیں نتیجہ نہیں ملتا، کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ جیسا کہ ابھی کتنے ہی لوگ ہیں کہ ہر سال امام حسین علیہ السلام کے واقع کربلا کو سنتے ہیں، مختلف طرح کے اس میں مراحل ہیں، اس کو وہ ملاحظہ کرتے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ اس سے لیتے ہیں؟ اس سے کوئی نتیجہ نہیں لیتے۔ یعنی اس قدر ہمارے لیے یہ مشکل تاریخ نقلی ایجاد کر گئی کہ امام حسین علیہ السلام کے دور کا یزید تو ہمارے لیے عیاں ہو جاتا ہے، لیکن 2021 کا یزید ہمارے لیے عیاں نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے تاریخ کو نقل کے طور پہ مطالعہ کیا ہے، اور اس نقل کا تقاضا ہے کہ پورے انسانی بشریت میں ایک ہی یزید آیا، اس کے بعد کوئی آنا ہی نہیں ہے یزید، اور ایک ہی دفعہ کربلا برپا ہوئی ہے، اس کربلا اسوہ بن ہی نہیں سکتی کسی کے لیے۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ تاریخ نقلی کے نقائص میں سے ہیں۔ تاریخ نقلی کے جو نقائص شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے وہ تاریخ کے عدم استفادہ کی جہت سے ہیں، یعنی صرف ان نقائص کو مد نظر رکھا ہے کہ جس سے تاریخ مفید نہیں بنتی۔ لہذا انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ بتایا کہ تاریخ نقلی ماضی سے تعلق رکھتی ہے اور صرف ماضی کو بیان کرتی ہے۔
دوسرا نقص یہ بتایا کہ علم جزی ہے. مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخصیت تھے. آپ بہت ساری شخصیات کے آتے ہیں مراسم، برسی کا موقع آتا ہے، مناسبت آتی ہے، حتیٰ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت. اب دوسرا نقص کیا ہے؟ اس کا جزی ہونا. تاریخ نقلی کیا ہے؟ جزی. مثلا امام صادق علیہ السلام کے حالات زندگی اس جہت سے بیان کیے جائیں. امام صادق علیہ السلام کا نسب، ان کے دور کے عباسی بادشاہ، ان کے دور کے اموی بادشاہ، امام صادق علیہ السلام کی علمی خدمات، امام صادق علیہ السلام کا اپنے شیعوں کے اندر ایک تحول اور تبدیلی کو ایجاد کرنا وغیرہ. آپ امام صادق علیہ السلام کی شخصیت کا صرف جزی مطالعہ کر رہے ہیں. یہ جو جزی مطالعہ یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ اس خصوصیت کی ایک شخصیت تھی کہ جو آج سے تقریباً 1200 سال پہلے یا 1300 سال پہلے گزر گئی اور اس نے یہ کام کیے. بس یہ اس سے اوپر آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اسی طور پہ قوموں کی بھی تاریخ ہے، جزی تاریخ یہ کہلائے گی قوموں کی. مثلا یونان کی ایک تہذیب تھی، یونان میں ایک تمدن اور ایک ترقی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 500-600 سال پہلے ایک قوم یونان کے اندر ترقی یافتہ طور پہ رہتی تھی. اس کے نے کئی علوم ایجاد کیے. اس کے دور میں کوئی اسکندر کا واقعہ ہے، ارسطو کا ہے، سقراط، افلاطون کے واقعات ہیں. یہ سارے واقعات کہ اب یونان اس جگہ پہ تھا، ماضی اس کا اتنا ہو گیا، وہ لوگ رہتے سہتے اس طرح سے تھے، یہ ایک جزی معلومات ہیں. ہمیں کوئی خاص فائدہ اس دنیا میں نہیں دے رہی، نہ ہم اس سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں. اب تاریخ نے یہ چیزیں ہم تک منتقل کی، لیکن آیا ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے اس میں؟ جزئی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کلی کون سی ہوگی؟ مثلا اگر قوموں کی اجتماعی تاریخ نقل ہوئی ہے تو اس کو جزئی کہیں گے؟ قوموں کی اجتماعی تاریخ نہیں، ادھر کلی قوانین کے مقابلے میں جزئی ہے. کلی قوانین آپ جب اخذ کرتے ہیں تو یہ کلی قوانین کا اخذ کرنا ہے کہ اس کا مطالعہ شخص کا مطالعہ یا شخصیت کا مطالعہ یا حوادث کا مطالعہ آپ نے کلی طور پہ کیا. کیونکہ جزئی سے جیسے منطق میں آپ مفہوم جزئی اور کلی پڑھ چکے ہیں. مثلا اب کربلا کو آپ پڑھیں، اب کربلا میں اس عنوان سے تو کئی افراد موجود ہیں کہ یزیدی لشکر تھا اور لشکر حسینی تھا، اور لشکر حسینی کی خصوصیات ہیں، تقوی ہے، ایمان کی بلندی ہے، مبارزہ ہے، اپنے ہدف پہ یقین ہے، مختلف خصوصیات ہیں. اب آپ جب یہ سارا مطالعہ کریں، ادھر ایک سوال ہم ابھارتے ہیں. کربلا یہ خصوصیات جو آپ نقل کر رہے ہیں تاریخ کے دامن میں، وہ آج تکرار ہو سکتی ہے؟ کیسے تکرار ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام تو آج نہیں ہے، آج تو حبیب ابن مظاہر بھی نہیں ہے، حضرت عباس علیہ السلام بھی نہیں ہے. زمین کربلا تو سارے مسلمان ہیں، وہ یزیدی حکومت ہی نہیں ہے، کیسے تکرار ہوگی؟ اب آپ اپنے طور پہ افراد کو پڑھ رہے ہیں، حکومتوں کو پڑھ رہے ہیں. وہ جو آپ نے کلی جزئی کا ایک معیار منطق میں پڑھا، اس کے اعتبار سے آپ کہیں کہ میں جو تاریخ کا نقلی مطالعہ کر رہا ہوں یہ اس وجہ سے کلی ہے کیونکہ میں بعنوان مسلمان دیکھ رہا ہوں، سب کو مسلمان کا عنوان سب پہ صادق آ رہا ہے، یا مومنین کو دیکھ رہا ہوں، یا اس عنوان سے دیکھ رہا ہوں. تو وہاں پہ آپ جب یہ خصوصیات بھی بیان کریں گے تو ان خصوصیات میں دو پہلو آ جاتے ہیں. ایک دفعہ آپ اس طرح سے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ وہ واقعہ فقط ماضی میں ایک دفعہ ہوا اور اس کے علاوہ دوبارہ وہ نہیں ایجاد یا اس کی مثل، اس سے شباہت نہیں ایجاد ہو سکتی. لیکن ایک دفعہ آپ اس طرح مطالعہ نہیں کرتے، آپ اس کا مطالعہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آج کے دور میں اس واقعے سے استفادہ کر سکتے ہیں. اگر امام حسین علیہ السلام انہوں نے ایک عظیم قربانی اسلام کے دفاع کے لیے دی ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے دی ہے، یا اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے دی ہے، تو ہم بھی دے سکتے ہیں. یہ ایک کلی آپ نے استفادہ کیا. ہاں اب صورتیں مختلف ہوں گی. کربلا میں ممکن ہے ان کو پانی بند ہوا ہو، صحرائے جنگل میں ایک بند کر لیا، انہیں محاصرہ کیا ہو، ہمارے ساتھ یہ والی مشکلات نہ ہوں. اس مشکلات کی نوعیتیں مختلف ہو جائیں گی، لیکن وہ کلی قانون تو اپنی جگہ پر ہے. حق اور باطل کا مبارزہ، حسینی اور یزیدی ٹکراؤ، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. اس حسینی اور یزیدی ٹکراؤ میں روش کیا اختیار کریں وہ بھی موجود ہے کہ اگر وہ علی اصغر جیسا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہو، شیر خوار بچہ، اس کو بھی مبارزے کی نظر کریں، اپنا پورا وجود حق کی راہ میں لگاتے اور باطل سے ٹکراؤ میں لگا دیں.
اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ معنی لے سکتے ہیں، مثلا اسی لیے جو اہل فکر و نظر ہیں وہ اس طرح کے موضوعات انتخاب کرتے ہیں، عاشورہ کی عبرتیں۔ اب عاشورہ کی عبرتوں سے ہمیں قانون آئے گا کہ کیا اس قوانین ہے، وہ قانون آج کے دور میں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آج کے دور میں جاری کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ قوانین تھے کہ جو حکومت اسلامی تشیع بالخصوص ایران میں حاکم ہوئی، اس کے لیے بہت عظیم قربانیاں دی گئیں، بچوں نے بھی قربانیاں دیں، 11 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، خواتین نے قربانیاں دیں، پیر اور کہن سال افراد بھی موجود تھے، بوڑھے بھی یعنی تھے، جوان بھی تھے۔ وہ کیا جذبہ لے کے گئے؟ انہیں تو پتہ ہے کہ ہم تو یہاں پہ نہ منصب ملنا ہے ہمیں، نہ پیسہ ملنا ہے، کیونکہ پیسہ بھی نہیں زیادہ دے سکتے تھے، اسلحے کے ہی پیسے نہیں تھے، ان کے لیے کہاں سے پیسہ لاتے وہ، اور نہ ہی ان کو بہت بڑی عزت و توقیر اس سرزمین پہ ملنی ہے۔ بلکہ بعض ایسے تھے کہ وہ عراقی جیلوں کے اندر وہ گئے ہیں جاسوس بن کے، ایران کے جاسوس بن کے گئے ہیں عراقی جیل کے اندر، فلاں بندے تک انہوں نے رسائی حاصل کی، اس کو آزاد کرایا، اپنی پوری جان داؤ پہ لگائی، اس کے ساتھی بھی شہید ہوئے، وہ بڑی مشکل سے بچ کے آیا تو 20 سے 25 سال جیل ادھر اس نے کاٹی، کیونکہ کیا پتہ یہ اب صدامیوں کا جاسوس ہے، اس کی وجہ سے اس نے جیل کاٹی وہاں پہ۔ محلے والے عزت نہیں کرتے تھے اس کی، تشدد اس پہ الگ کیا گیا۔ وہ کہتے تم بچ کیسے گئے، تم پہنچ کیسے گئے ادھر تک؟ اب وہ کیا اسے بتائے، بھیجا بھی انہوں نے ہی تھا۔ تو وہ اب اس کے بعد جب وہاں سے سارے قیدی آزاد ہوئے تو قیدیوں نے آ کے بتایا کہ یہ مخلص بندہ تھا، ان قیدیوں کی بنیاد پہ اس کو پھر بہت انہوں نے ڈاکومنٹریاں بھی اس پہ بنا دی، کتابیں بھی لکھ دی، عزت و توقیر بھی دے دی۔ اب اس نے وہ بھی صبر کر کے بیٹھا رہا، اس نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، وہ کوئی حکومت کے خلاف نہیں ہوا، نظام کے خلاف نہیں ہوا، وہ اپنے اس فوجی دفاع کے خلاف نہیں ہوا۔ یہ اس کی عظمت ہے، یعنی یہ اس کی خالص نیت اور ارادے کی دلالت کرتا ہے کہ اس کی تو اب بوڑھا ہو کے باہر آ رہا ہے، وہ جوان گیا تھا بوڑھا، اور زندگی کی لذتیں تو جیل میں گزار دی اس نے یہ والا سلیقہ قربانی کا کہاں سے سیکھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو قومیت کے اندر سلیقے نہیں موجود، یہ تو وطنیت کے لیے سلیقے موجود نہیں ہیں، کیونکہ ادھر تو وطن کی بات نہیں ہے، ادھر تو حکومت کی بات ہے۔ کیونکہ عراق جو ہے وہ حملہ کرتا، حکومت اس کے ہاتھ میں پھر بھی نہ صحیح طرح سے آ پاتی، پیچھے امریکہ اور آل سعود تھے، وہ ایک دفعہ آ کے جس طرح ابھی ہوا صدام کو انہوں نے راتوں رات ہی نکال دیتے اور اپنی کٹ پتلی حکومت بنا دیتے۔ لہذا انہوں نے یہ عاشورہ سے سیکھا سارا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ ایک ایسی شخصیت منصب کے اوپر پہنچی، اپنے پوری اولاد میں ایک ذرہ حکومت کا انہیں نہیں ملنے دیا، ایک ذرہ۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے پاس پر رکھا اپنے ماتحت اپنے بیٹے احمد خمینی کو، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو پوری حکومت میں کتنے ہی بہانے بن سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی میراث بتائی کہ میں یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے علاوہ جو نکلے وہ لے لو، وہ میرا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری اولاد کسی حکومت کے منصب پہ نہیں آئے گی، وہ نہیں آئی۔ اس کے بعد وہ ایک ایسے شخص کے حوالے کی کہ کوئی ان کا نہ علاقائی رابطہ بنتا ہے نہ کوئی اور تعلق بنتا ہے، انہوں نے اس شخص کے حوالے کی اور اس کو باقاعدہ نظام اور سسٹم کے تحت اسے حوالے کیا۔ لہذا یہ جو خالصانہ رنگ ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ انہیں قوانین سے انہوں نے اخذ کیا۔ یہ والی بحثیں آج کی تو نہیں ہیں، ہم 40 سال بعد پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے جو آج سے 40-50 سال پہلے سوچا اور سوچ کے انہوں نے اسی سرزمین کے اوپر عظیم قربانیاں دیں اور اس دنیا سے چلے گئے، آج ہم اسے مطالعہ کر رہے ہیں۔ لہذا یہ ہمارے پاس کلی اور جزئی حوالے سے آتا ہے کہ اگر آپ کلی طور پہ لیں، آپ کہیں گے کہ آج بھی کربلا موجود ہے، کیونکہ کربلا وہ چند افراد کے آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، وہ تو ٹکراؤ ماضی میں بہت ہوئے ہیں۔ جو کربلا کا اصل عنوان ہے وہ حق اور باطل کا عنوان ہے، وہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے، وہ عدل اور ظلم کی جنگ ہے۔ کربلا در حقیقت یہ پیغام ہے، اور قوموں نے یہ پیغام لیا کیونکہ یہ عزاداری میں اٹھایا گیا۔ غیر مسلموں کی نظر میں کربلا کی کیسی اہمیت اور قیمت پیدا ہوئی؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ تو امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ کا جانشین برحق
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ نہیں مانتا، وہ تو قیامت میں عقیدہ نہیں غیر مسلم سے اتنا رکھتا، وہ بھی کیوں کربلا کو ایک خراج تحسین پیش کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اسی آئینے اور زاویے، وہ کلی زاویے سے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر حق جو ہے وہ ٹکرا گیا باطل سے، اور اس نے باطل کے کسی بھی حربے اور کسی بھی سازش کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ لہذا یہ ہے ہمارے پاس کلی نتائج۔ اب شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پہ جو نقلی جو تاریخ ہے اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وہ یہی تنقید ہے، وہ تو مالک اشتر تھے، ہم تھوڑی مالک اشتر ہیں، وہ تو ہمارے یاسر تھے، نبی کے صحابی تھے، امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے، ہم تھوڑی وہ ہمارے یاسر بن سکتے ہیں۔ وہ شہید مطہر اس کے اوپر ہے، امام علی علیہ السلام ہم تھوڑی ان جیسے ہو سکتے ہیں، یا تم مجھے رسول اللہ کی مثالیں دیتے ہو یا امام علی کی مثالیں دیتے ہو، نہ ہم رسول اللہ نہ امام علی ہیں، ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم تو یہ گناہ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کے آج بہانے موجود ہیں۔ آپ نمازوں کی میں آپ قربانی کی مثال دیں امام حسین علیہ السلام، کیونکہ وہ تو امام حسین تھے، میں ایک عام سا بندوں میں کیسے قربانی دے سکتا ہوں؟ وہ تو امام حسن تھے۔ جیسے کہتے ہیں نا یار آپ جو ہیں وہ صبر کر لیتے ہیں، ہم سے نہیں صبر ہوتا۔ انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے، اگلا جو صبر کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کے اندر سٹیمنا بڑا ہے، یہ بڑا باہمت اور یہ فلاں فلاں ہے، اسے درد ہی نہیں ہو رہی، اور میں بیچارہ ہوں مجھے خوب درد ہو رہی ہے۔ یہ نقصانات ہیں، وہ پھر انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت اس کے لیے نمونہ نہیں بن پاتی، اس کے لیے کسی بھی شخصیت کی زندگی نمونہ نہیں بن پائے گی۔ اور یہ قرآن کریم نے جو پھر سیرت انبیاء کی اور قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، وہ اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ وہ کہے گا وہ یوسف علیہ السلام سے جو بچ گئے تھے، ہم تھوڑی ہیں یوسف علیہ السلام کے جو گناہوں سے شہوانی گناہوں سے بچ جائیں، وہ تو یوسف علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کی بھی مدد کی۔ ہم لوگوں سے کیسے کسی نے رابطہ کرنا ہے، یا ہمارے اوپر کون سی نایات اللہ کی آنی ہے؟ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ جب قرآن کریم واضح کر رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اس کا مطلب ہے ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اس سے قوانین لے لو، اس سے سنن لے لو، اس سے کامیابی کے طریقے سیکھ لو۔ اگر قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ناکام ہوئی ہیں، ان ناکامیوں سے عبرت لے لو، وہ خامیاں آج کے دور میں تکرار نہ ہونے دو۔ مثلا ہم یہ سوچیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں صحابی تھے، وہ فرار کر گئے، ہم تو فرار نہیں کریں گے، ایک وسوسہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب انتہائی بلند مرتبہ اصحاب تھے، خود رسول اللہ کی شخصیت ان میں موجود تھی۔ وہاں پہ اگر یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے تو اس قانون کو تلاش کریں کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آئے، اگر وہ آپ میں بھی موجود ہوگا آپ کی حالت بھی ایسی ہوگی۔ اگر امام علی علیہ السلام کے اصحاب ٹوٹ کے خوارج بن سکتے ہیں تو آج کیوں شیعہ اثنا عشری کے اندر خوارج نہیں بن سکتے؟ یعنی خوارج یعنی شدت پسند۔ ممکن ہے کوئی نماز پڑھنے میں شدت پسند ہو، کوئی تشہد کہنے میں شدت پسند ہو، کوئی عزاداری میں شدت پسند ہو، شدت پسندی کا نام خوارج ہے، نہ کہ خوارج جو ہے وہ صرف واجبات کے اوپر۔ اس دور کے اندر اس طرح کے دیگر انحرافات ابھی جنم نہیں لیے گئے تھے، تو انہوں نے اسی ہدایت کے امور سے انحرافات کو ایجاد کیا۔ آج کے دور میں تو خود ساختہ رسمیں ہی بہت زیادہ ہیں کہ آپ کسی رسم پہ بھی شدت پسند ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تو رسم نماز تھی اور رسم روزہ تھی، رسم حج تھی، وہ اسی پہ شدت پسند ہو گئے۔ اگر اس وقت لشکر امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے ماتحت آنے والے شیعہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تو آج اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سبب تلاش کریں وہ کیوں ٹوٹ گئے، وہ کیوں بن گیا خوارج کا گروہ، اسی سبب کو آج ایجاد نہ ہونے دیں۔ یہ ہمارے پاس قوانین کی ایک نوعیت بن جاتی ہے۔ یا اس کی آپ مثال لے لیں، آپ ہر امام معصوم کی جب تاریخ پڑھیں تو اسی زاویے سے پڑھیں، کلیات کے زاویے سے پڑھیں۔ وہ امام ہیں تو امر امامت ان کے ہاتھ میں، امر امامت یعنی پورے ملک کی باغ دوڑ اور پورے ملک کو چلانا، واجب اطاعت ہیں، یعنی پوری امت کی اطاعت کرنا لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس امام معصوم کی اطاعت کریں، دین کا دفاع کرنا، دین کو بیان کرنا۔ اب ان کی ریاست میں جس دور میں وہ رہتے تھے ملکی مسائل تھے یا نہیں؟ ایک تو یہ کہ انہیں حکومت نہیں لینے دیں گے، کیسے حکومت نہیں لینے دی گئی؟ یعنی اس وقت کی حکومتوں نے اس امام معصوم کو کیسے حکومت میں نہیں آنے دیا، ہم غور و فکر کریں تو کیا نہیں جان سکتے؟
اور پھر اس کے نتائج کیا نکلے یہ ہمارے علم میں آ سکتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے پاس جزئی مثال ہوگی. اس لیے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں واضح طور پہ یہ نقل بھی کیا ہے کہ جو ہمارے پاس نقلی طور پہ آتی ہے تاریخ، وہ تاریخ اس کا ہمیں جزئی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جزئی کی میں مثال بھی پڑھ دیتا ہوں. خود لکھتے ہیں کہ مسائل شخصیے کے سلسلے کا جو علم ہے، شخصی مسائل کا جاننا، فردی مسائل کا جاننا، حتیٰ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بعض شخصی مسائل ہم جاننے کے لیے سوال کرتے ہیں. ان کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کے بچے ہیں یا نہیں، یہ شخصی مسائل ہیں. ٹھیک ہے، اگر سوال ابھرنے میں عیب نہیں ہے، لیکن یہ سوال کسی خاص معرفت کا آپ کے سبب نہیں بنے گا، کوئی نتیجہ نہیں آپ کو دے گا. لہٰذا یہ کہ شخصی مسائل کا آپ اگر سلسلہ رکھیں اور اس کو اگر آپ جانتے ہیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ علم جزئی کہلائے گا. پھر ذکر کرتے ہیں کہ یہ منطق میں جیسے آپ پڑھ چکے ہیں، علم میں ایک دفعہ آپ شخصی اور فردی مسائل کے سلسلے کا علم حاصل کرتے ہیں اور ایک دفعہ کلی مسائل کا علم حاصل کرتے ہیں. اگرچہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ غیر کلی اور شخصی ہوتے ہیں. اگرچہ معاشرے سے تعلق، اگرچہ قوم سے تعلق رکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ پورے کے پورے اس حادثے اور واقعے اور اس کے اندر جتنے افراد ہیں ان سے تعلق رکھے، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے وہ کیا بن رہا ہے؟ جزئی اور شخصی. جیسے قوموں کے اندر فقط یونان کو پڑھنا، یہ کلی ہے یا جزئی؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے تمام اقوام کوئی بھی کسی خطے میں بھی ہو، یہ کیا ہو جائے گا؟ کلی. اب یونان اپنے طور پہ ایک پوری ریاست ہے، ہزاروں افراد ادھر رہے ہیں، ماضی میں ان کی کئی سو سال یا کئی سال ہر سال ان کی حکومت چلی ہے، یہ اپنے وجود میں ایک جزئی مفہوم رکھ رہا ہے. پھر فرماتے ہیں اغلب تواریخ، زیادہ تر جو تاریخیں لکھی گئی ہیں انہوں نے فقط ماضی کو ہی لکھا ہے. جیسے تبری اٹھا لیں، تبری کا مطالعہ ضرور کریں. تبری ایک اہم ترین کتاب ہے، اردو میں موجود ہے. بالآخر یہ سب نے مرحلہ طے کرنا ہوتا ہے. تبری اور تاریخ کامل اسے پڑھتے رہیں اور کئی دفعہ پڑھیں. اس میں بہت ساری چیزیں غیر قابل قبول ہیں، بہت ساری چیزیں قابل قبول ہیں، لیکن آپ کے پاس مواد آئے گا تو آپ تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں. مثلا ایک دفعہ آپ جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کی تعریفیں کرتے ہیں جو امام علی علیہ السلام نے ان کی تعریفیں کی. یہ بڑی خوشائن چیز ہے، لیکن یہ ایک پہلو شخصی بن جاتا ہے. لیکن ایک دفعہ آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا ناصر ایک ایسا شخص بنا ہے کہ جس نے کسی مرحلے میں بھی ان کو نہ نہیں کی اور کمال بصیرت رکھتا تھا اور اطاعت میں بہت محکم تھا. یہ جو نکات ہیں یہ کلی نکات ہیں، آج آپ استفادہ کر سکتے ہیں. لہذا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر نیچے ایک اور پیراگراف میں بیان کیا کہ عرض کردم کہ ان کے عرض کردم جزئی است، کہ جو میں نے کہا ہے کہ جزئی ہے اس سے کیا ہے؟ مثل علم جغرافیہ کا علم کیا ہے؟ اس عنوان سے جزئی ہے، اگرچہ ریاست یا کسی خطے یا کسی ملک کے بارے میں. یا علم لغت کا علم کیا ہے؟ جزئی ہے، کیونکہ ان کے ضوابط اور قواعد جو ہے وہ کلی علم نہیں کہلائیں گے. وہ صرف اسی مثلا اردو کی لغت کے قواعد کس کے ساتھ خاص ہیں؟ عربی میں جاری ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، اس لیے اس اعتبار سے یہ جزئی کہلائیں گے. تیسری جو تنقید کی ہے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اچھا میں وہ ملک کے اعتبار سے بھی ان کی، کیونکہ انہوں نے مثالیں کئی دی ہیں، ساری مثالیں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا. ایک انہوں نے مثال دی ہے مثلا فلاں منطقہ، فلاں علاقہ، فلاں ملک، فلاں زمین، یا فلاں مثلا ایک قارہ ہے، شبہ قارہ کہتے ہیں نا بر صغیر کو، کہتے ہیں وہاں پہ آب و ہوا ایسی ہے، اس کے جغرافیائی حالات ایسے ہیں، سیاسی طور پہ یہ مشکلات ہیں. یہ باتیں جزئی ہیں یا کلی؟ کیونکہ وہ اسی قوم اور اسی خطے کے ساتھ خاص ہے. یہاں پہ آپ اس سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکتے. اس طور پہ آپ کی یار وہ امام صادق علیہ السلام تھے، آج کا دور کا اور وہ دور کا، تو یہ جزئی بن جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تاریخ جزئی نے بڑا نقصان پہنچایا، یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے تاریخ علمی. علمی یہ ہے، علمی کا بھی تعلق ہے. چوتھا جو تیسرا اعتراض ہے، معذرت، تیسرا اعتراض اس تاریخ نقلی پہ کیا ہوتا ہے؟ فقط علمی ہے. پہلا یہ تھا کہ ماضی ہے، نمبر 2 کیا تھا؟ جزئی ہے، نمبر 3 کیا تھا؟ فقط علمی ہے.
یعنی گزشتہ کا آپ کو علمی اور معلوماتی طور پہ فائدہ دے رہی ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ مثلا ہارون رشید ایک بادشاہ تھا، زبیدہ خانم اس کی ایک زوجہ تھی، اس نے مکہ میں ایک نہر بنوائی حاجیوں کے لیے مینا کی طرف، آج بھی وہ اس کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ صرف جزئی۔ بہادر شاہ ظفر ایک بادشاہ، مغل بادشاہ تھا، اس بیچارے کو ملک بدر کر دیا گیا برما میں، اور وہاں پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ شاعر بھی تھا، بڑی بہترین اس نے دیواروں پہ شاعری کی جس سے اس کا دیوان چھپتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہمیں بنا؟ وہ کیوں اس بادشاہ سے اتار لیا گیا؟ وہ اس جیسا بندہ بادشاہ کیسے بن گیا؟ کیسے انگریز غالب آ گیا؟ یہ ایک مہم چیز ہے۔ اگر آپ صرف اس خطے کے اسباب کو دیکھیں گے یہ جزئی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے استعمار جب آتا ہے کسی ملک پہ تو وہ ان طریقوں سے آتا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ کلی ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ تیسرا نقص یہ ہے تاریخ نقلی میں، صرف علمی ہم کو فائدہ دیتا ہے۔ چوتھا نقص کیا ہے؟ چوتھا نقص یہ ہے کہ علم نقلی محض ہے، یعنی اس کے اندر فقط اور فقط واقعات اور حوادث کے علاوہ کچھ بھی تذکرہ نہیں۔ آپ طبری کو اٹھائیں، کوئی اس نے تجزیہ تحلیل نہیں پیش کیا۔ آپ تاریخ ابن کثیر ہے، متاخر ہے، کوئی تجزیہ تحلیل نہیں ہے اس میں۔ ابن اسیر کو دیکھ لیں، کامل، کوئی تجزیہ تحلیل نہیں، صرف اقوال ہیں اور ابواب بندی ہے، بس۔ کہتے ہیں کہ یہ نقلی محض ہے۔ پھر ذکر کرتے ہیں شہید کے کتاب ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکتب تشیع میں اہل بیت علیہ السلام کے نام سے جو سیرت کی کتابیں لکھی گئیں وہ ساری کی ساری ان کی زندگی کے فقط واقعات کی پر مشتمل ہیں۔ مثلا ابھی آپ کتاب الارشاد جو کہ تذکرۃ الاطہار کے نام سے ترجمہ ہو چکی ہے شیخ مفید کی، تشیع کی سب سے بہترین کتاب تاریخ میں شمار ہوتی ہے، اسے کئی دفعہ پڑھنا چاہیے۔ تاریخ الارشاد جیسی معلومات کا مقابلے میں کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی، مگر تجزیہ تحلیل کے ساتھ آپ ان کی کسی ایک بات کو رد کر دیں، وہ ہو سکتا ہے۔ اب کتاب الارشاد آپ اٹھائیں، اس میں حالات 12 ائمہ علیہ السلام کے درج ہیں۔ سب سے زیادہ طویل حالات انہوں نے امام علی علیہ السلام کے درج کی ہیں۔ اس واقعات کے ذیل میں کوئی انہوں نے تجزیہ تحلیل نہیں کیا ہوا، صرف نقل محض ہے۔ یہ نقل محض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے جتنی کتابیں آغاز میں لکھی گئیں، جیسے سیرہ ابن اسحاق ہے یا سیرہ ابن ہشام ہے، سیرت ابن ہشام ہے، یہ ائمہ علیہ السلام کے دور کی سیرتیں ہیں، تو ان میں آپ کو صرف واقعات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مثلا فلاں نے شکست کھائی، فلاں جگہ فتح ہوئی، فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آیا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بات نہیں آتی۔ یہ 4 نقد تھی۔ ان 4 باتوں کی وجہ سے تاریخ نقلی قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی خالی تاریخ نقلی پہ نقلی پڑھتا رہے اور تاریخ میں بڑا عبور حاصل کر لے، اسے تاریخ کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، صرف ٹائم پاس اس کا ایک اچھا ہو جائے گا اور کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تاریخ علمی۔ یہ ایک اور قابل تعجب بات بھی ہے، اور یہ کہہ لے قابل افسوس، ہمارے ملک میں ابھی تک یہ والے نظریات اسے کسی نے آج تک چھیڑا ہی نہیں ہے۔ آپ بیچلر میں چلے جائیں، آپ ماسٹر میں چلے جائیں، خصوصاً آرٹس گروپ میں تاریخ ہوتی ہے، اور کئی قسم کی تاریخ ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام ہے، ممالک کے اعتبار سے تاریخ آتی ہے، سیاسیات پڑھیں، آئین کے اعتبار سے تاریخ آ جاتی ہے۔ وہ تاریخ محض ہے فقط، اور پیپر آپ نے دینا ہے، اور پیپر دے دے کے انگلیاں تھک جاتی ہیں لکھ لکھ کے۔ تاریخیں یاد کریں، جگہیں یاد کریں، اور واقعہ یاد کریں۔ تو یہ تاریخ اسلام کیا ہے، یہی تاریخ اسلام ہے۔ آپ تاریخ اسلام کے پیپر اٹھا کے دیکھیں، کتابیں اٹھا کے دیکھیں، محض تاریخ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس میں بیان۔ تو یہ تاریخ ہمیں پھر ملک میں ہم تاریخ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تاریخ علمی، تاریخ علمی انہوں نے نام دیا جو ہم گزشتہ دروس میں کلی عنوان سے پڑھ چکے ہیں کہ قوانین کا استنباط کر لیں۔ قوانین کا کیا کریں؟ یعنی یہ اب کلیت کی طرف آ گئے۔ آپ تاریخ سے ایک ہی صورت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کوئی آپ کے پاس صورت نہیں ہے، اور وہ ہے کہ اس سے کلی قوانین لیں آپ۔ ہاں علوم مختلف قسم کے ہیں، مختلف قسم کے علوم میں بعض سائنسی علوم میں ممکن ہے کہ جزئی معلومات بھی فائدہ آپ کو دیتی ہوں،
لیکن وہ ہسٹری ایک جدا طرز کی ہسٹری ہے. ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ انسان کی ہسٹری ہے, اس کی طرف بہت توجہ رہی. ابھی فلسفہ تاریخ میں اس موضوع کو شہید چھیڑیں گے. لہٰذا دوسری نوع کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, تاریخ علمی. تاریخ علمی سے انہوں نے کیا مراد لیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ تاریخ بمعنی علم بقواعد و ضوابط اور روابط حاکم بر زندگی گزشتگان, گزشتہ لوگوں کی زندگی کے اوپر جو قواعد اور ضوابط اور روابط حاکم تھے, ان قواعد و ضوابط اور روابط کا علم, اسے کیا کہیں گے, تاریخ علمی. یعنی یہ بھی گزشتہ کا علم ہے, گزشتہ کے واقعات اور حوادث کا علم ہے, لیکن پہلے معنی میں نہیں. پہلے معنی سے یہ ترقی کر کے قواعد کی صورت, قانون کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یعنی ماضی میں یہ قانون حاکم رہا ہے. مثلا ماضی میں ہم یہ دیکھتے ہیں جس نے حجت الہی کی نفی کی یا جس نے تکذیب کی, اس قوم کے اوپر کسی نہ کسی نوع کا عذاب آیا. ایک ہم نے قانون اور قاعدے کے طور پہ ہم نے اس کو حاصل کیا. یا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بعض سنن ہیں, بعض قوانین ہیں, گزشتہ لوگوں کی زندگی کے اوپر وہ حاکم رہتے ہیں, اور آپ فقط ماضی میں برپا ہونے والے قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں. وہ قوانین جو تاریخ کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں, لیکن آئینہ ماضی کا, اور ماضی میں جا کے آپ قوانین کا مطالعہ کر لیتے ہیں. ماضی میں مثلا آپ یہ کہتے ہیں یہ قاعدہ اور اصول حکم فرما رہا, یہ اس قاعدے کی حکومت تھی, یہ قاعدہ اس طرح سے فلاں جگہ کے اوپر حاکم رہا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قوم نے جو قوت حاصل کیا اس کے اسباب یہ وجوہات تھیں. ایک قوم نے, یہ ہمارے پاس تاریخ میں آتا ہے, یہ ہمارے جو کورس کی کتابیں اس میں بھی ہے, جنگ بدر کے اسباب کیا تھے, جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کے اسباب کیا تھے. اب یہ آپ قواعد یا علت کو حاصل کر رہے ہیں, سبب کو حاصل کر رہے ہیں, لیکن آئینہ کون سا ہے, ماضی کا. ماضی میں ہی آپ رہ رہے ہیں, ماضی سے آپ باہر نہیں آ رہے. اس لیے انہوں نے پھر ایک مثال سے اس بات کو بیان کیا. یعنی صرف اتنا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ علت اور معلول کا ان میں رابطہ تھا. ایک قوم نے اگر ترقی کیا تو اس قوم کے ترقی کرنے کے اسباب اور علل یہ تھے. جیسے یونانی تہذیب نے بہت ترقی کی, تو یونانی تہذیب کی ترقی کے اسباب جو تھے یہ تھے, ان کی قدرت, ان کی عزت, ان کے قوی ہونے کے اسباب یہ تھے. یا آپ یہ کہیں کہ سکندر نے دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تو اس نے یہاں سے قدرت حاصل کی, مشرق سے مغرب تک اس نے بھاگ دوڑ کی اور ممالک کو فتح کیا, ہند پہنچا. یہاں پہ آپ نے ایک قانون قاعدے کلی کو آپ کسی طریقے سے جان لیتے ہیں, اور اس کے تناظر میں پھر آپ ان واقعات اور حوادث کا جائزہ لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ شہید جو اصل اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر, وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بھی بودن سے تعلق رکھتا ہے, حاضر میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا. یہ ماضی کے اسباب تھے, ماضی کے واقعے سے حاصل ہونے والے اسباب تھے. انہوں نے اس پہ بھی تقریباً 4 نقد ذکر کی ہیں. اس موضوع کے اوپر بھی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 4 نقد انہوں نے ذکر کی ہیں. ان نقدوں میں پہلا نقد تو یہ ہے کہ علت اور معلول کا رابطہ ہے, لیکن یہ جو یعنی تاریخ برخلاف پہلے کے کلی ہے, اور ضوابط بھی ہیں, قواعد بھی ہیں, لیکن فقط ایک علمی صورت ہے. یہ علمی آپ کو فائدہ دے رہا ہے, دور حاضر میں عملی فائدہ آپ کو یہ کسی صورت میں بھی نہیں پہنچا رہا. اچھا, دوسرا انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ علمی فائدے کے علاوہ ایک نقد انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ علم گزشتگان سے فقط تعلق رکھتا ہے. علم ہے, لیکن علم کیا ہے, صرف فقط گزشتگان سے. یعنی پہلے نقد کو دیکھیں, اصل میں انہوں نے 3 اور 4 کو تو واضح بیان کیا ہے, لیکن 1 اور 2 کو واضح بیان نہیں کیا, کیونکہ تقریر ہے, یہ ان کے دروس ہیں. تو دروس میں ایسا ہوتا ہے بیان کرتے ہوئے پھر کہہ دیتا ہے یہ 3 نمبر, یہ 4 نمبر. پہلے 1 2 وہ 1 2 ہیں ہی نہیں. اب وہ جو 1 2 کو نکالنا ہے وہ بھی آسان نہیں رہتا, کیونکہ مثالیں ہیں اور معنی پیچھے سے ایک ہی ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے منظم کرتے ہیں کہ پہلا نقطہ یہ ہے جو نقد کیا تاریخ علمی کا, ہمیں اندازہ ہو گیا کسے کہہ رہے ہیں. تاریخ علمی جیسے کہ ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا تھا کہ 5 مراحل تقریباً طے کیے تھے.
چوتھے مرحلے میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ قوانین اور سنن کو وہ جان لیتا ہے کسی نہ کسی طور پہ، تاریخ میں معاشرے کے یا اس حوادث کے اسباب کو جان لیتا ہے، اسے تاریخ علمی کہتے ہیں۔ تاریخ علمی میں پہلا نقد کیا ہے؟ فقط علمی فائدہ ہے، عملی فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ پہلا نقد ہے۔ دوسرا نقد اس میں ہے کہ یہ جو علمی فائدہ ہے یہ صرف گزشتگان سے تعلق رکھتا ہے، حاضر سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک تو عملی فائدہ نہیں، دوسرا گزشتہ سے تعلق رکھتا ہے، حاضر سے تعلق نہیں رکھتا۔ ایسے بہت سارے اسباب ہیں نا کہ آپ انہیں قاعدے قانون کے طور پہ جان لیتے ہیں۔ مثلا زلزلہ آیا تو ہزاروں مر گئے، آپ جان لیتے ہیں کہ یار زلزلہ جب اتنے درجے کا آئے گا اور اس فلاں مکانات کی نوعیت ایسی ہوگی تو اتنا نقصان ہوگا، آپ اس قانون کے ذریعے سے جان لیتے ہیں یا نہیں؟ یہ قانون آپ کو عملی طور پہ کیا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ یعنی انسان کے اعتبار سے، ساخت وغیرہ کے اعتبار سے نہیں، گھروں کو آپ ایسے بنائیں، فلاں ایسے بنائیں، کیونکہ یہ قانون تاریخ کے اندر ایک جبری قانون ہے۔ زمین ہلے گی تو وہ ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے زمین کے وہ نہ ہل پائے، طوفان ہمارے ہاتھوں میں تھوڑی ہے کہ طوفان ہی نہ چل پائیں۔ اب ان قوانین کا علمی فائدہ ہے یا نہیں؟ فائدہ تو ہے، اور بعض ہم اس سے استفادے ممکن کریں، لیکن یہ جو علمی فائدہ ہے یہ ایک جبری صورت اختیار رکھتا ہے۔ یہ ہم ماضی میں پیچھے دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک ہم نے نوعیت جانی پھر کہ نہیں، جبری قوانین فلسفہ تاریخ نہیں کہلائیں گے، کیونکہ جبری قوانین سے دیگر علوم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بیالوجی میں اپنے استفادہ، میڈیکل میں، انجینئرنگ کی دنیا میں اپنے استفادے ہیں، جیسا بھی میں نے مثال دی۔ فلسفہ تاریخ وہ قوانین کے، تاریخ علمی سے مراد وہ قوانین ہیں جو انسانی اختیار سے تعلق رکھتے ہوں، انسانی ارادے سے تعلق رکھتے ہوں۔ لیکن یہ جو انسانی ارادے اور اختیار سے تعلق رکھتے ہیں اور صرف اتنا جان لیا کہ ان لوگوں نے چونکہ یہ کیا تھا پھر یہ ہوا، چونکہ فلاں قوم نے یہ کیا تھا اس کے نتیجے میں یہ حادثہ برپا ہو گیا۔ اب آپ نے قانون جان لیا، یہ قانون آپ کو ایک علمی فائدہ فقط دے رہا ہے، آج کے دور میں کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے، اس لیے تاریخ مفید نہیں بن رہی۔ نمبر 2، یہ ہمارے سامنے ماضی کا مطالعہ ہے، فقط گزشتگان کا مطالعہ ہے، ماضی کے دامن میں ہم فقط پڑھ رہے ہیں، اسے حاضر نہیں بنا رہے، حاضر میں اس سے کوئی استفادہ نہیں کر رہے۔ یعنی علمی عملی ہونا الگ چیز ہے، اور ماضی کے لوگوں کا قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے قوانین کے آئینے میں مطالعہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو دوسرا نقد کیا آ جاتا ہے؟ یہ گزشتگان سے تعلق رکھتا ہے۔ تیسرا نقد یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے عقلی محض ہے، وہ نقلی محض تھا، اور یہاں پہ نقلی بھی ہے اور عقلی بھی ہے، لیکن اس عقلی کو آج کے دور میں ہم اس جگہ پہ عملی نہیں کر پا رہے، اس کے اوپر انہوں نے تبصرہ کیا۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ لیبارٹری میں ایک چیز کو دیکھتے ہیں، مختلف چیزوں کا مقایسہ کرتے ہیں اور کشف کرتے ہیں، تو یہ جو لیبارٹری میں امور انجام پا رہے ہیں، آپ کے سامنے معلومات کے طور پہ چیزیں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں آپ تاریخ کو ایک لیبارٹری کی طرح بنا دیں، اس کے اندر حوادث کو مد نظر رکھیں، حوادث پہ غور و فکر کریں اور مشاہدہ کریں، اور چند معلومات کو آپ نے اخذ کر لی۔ اس لیے یہ نقلی بھی ہے اور عقلی بھی ہے، عملی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 3 خصوصیات اس کی آتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم تاریخ علمی پڑھ رہے ہیں یہ فلسفے سے زیادہ مشابہ ہو جاتا ہے، فلسفہ نظری سے زیادہ مشابہ ہو جاتا ہے، جس میں آپ نے عقل کو استعمال کر کے چند قوانین کو حاصل کر لیا، اور ان قوانین کے ذریعے سے آپ نے گزشتگان کا مطالعہ کیا۔ ادھر کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ نقلی سے بہتر ہے۔ نقلی سے کیوں بہتر ہے؟ اس میں قوانین ہیں، عقل کا آپ نے اس میں استعمال کیا ہے، تجزیہ تحلیل آپ نے کچھ کیا، لیکن ماضی میں ہی رہتے ہوئے۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نقلی سے بہتر ہے، لیکن مشابہت جو اس کی ہے وہ ہمارے عملی طور پہ نہیں ہوگی۔ یعنی دنیا کے اندر انسانوں پر حاکم رہنے والے قوانین کے ایک سلسلے کا آپ کو علم ہو گیا، اور وہ بھی تعقل کر کے نقل ہوئے حوادث، اس طور پہ نقلی ہے یہ تاریخ، اور اس نقلی حوادث کے اوپر آپ نے عقل کو لڑایا، اور عقل کو لڑا کے بعض آپ نے قواعد کو اخذ کیا، اور ان قواعد کو آپ نے جانا کہ یہ معاشروں کے اوپر حاکم رہنے والے قواعد ہیں، یہ فلسفے سے یا لیبارٹری کے ایک مشاہدے سے یہ مشابہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے آ جاتے ہیں کہ علمی اور جامع شناسی میں فرق کیا ہے۔
اور اس کو وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ ہم براہ راست آ جاتے ہیں کہ فلسفہ تاریخ کو پڑھیں، کیونکہ اس کے ذیل میں یہ جو 2 ٹاپک ہیں وہ چند اشکال اور اس کے جواب کے اوپر ہیں۔ مثلا اگر آپ جائیں جامع شناسی میں بھی ہم نے قواعد ہی پڑھے تھے نا، ادھر بھی ہم وہی حاکم قواعد ہی پڑھ رہے ہیں۔ مثلا ہم نے معاشرے کے بارے میں کہا کہ معاشرہ اصالت رکھتا ہے، ایک وجود معاشرہ رکھتا ہے فرد کے مقابلے میں، اور معاشرہ کا ایک نفس اور روح ہے، اس روح کے اندر آپ جو برپا کریں گے اس کی ایک فطرت ہے، فطرت کے دوش پہ اگر وہ پلے بڑھے تو یہ اس کا کمال ہے، فطرت کے دوش پہ نہیں پلے بڑھے گا تو اس میں اس کے لیے نقصان ہے، ہلاکت ہے، بحران ہے۔ اسی طرح آپ تاریخ علمی کو پڑھتے ہیں، لیکن تاریخ علمی میں آپ معاشرے کو ہی پڑھ رہے ہیں، معاشرے میں ہونے والے حوادث اور واقعات کو ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس جگہ پہ فرق ہمارے پاس کہاں سے آ جائے گا؟ فرق یہ آئے گا کہ جامع شناسی میں ہم نے کوئی ماضی کی قید نہیں لگائی تھی، اس میں ماضی کی قید کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ معاشرہ جامع شناسی زمانے حاضر میں ہے، اور یہ کس میں ہے؟ تاریخ علمی زمانے ماضی میں ہے۔ فلسفہ تاریخ سے کیا مراد ہے؟ فلسفہ تاریخ سے یہ سمپل کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ آپ کا ان 2 مرحلوں کو طے کرنے کے بعد آپ کا تاریخ کو فائدہ مند بنانا، یعنی قوانین کو اس طرح سے اخذ کریں کہ اپنی عملی زندگی میں اس کو استعمال کر سکیں، عملی زندگی میں اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے عمل آپ انجام دیں۔ اب یہ بات جو انہوں نے ذکر کی فلسفہ تاریخ کو ذکر کرنے کے لیے، انہوں نے بیان کیا کہ یہاں پہ ہم تاریخ کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ علمی جو تھا تاریخ علمی وہ بودن سے تعلق رکھتی ہے، ہم اسی بودن کو اگر شدن سے بنا دیں، یعنی تھا کو ہے میں تبدیل کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ اس کا نام انہوں نے فلسفہ تاریخ رکھا ہے۔ یعنی جو تھا دوسرے تاریخ علمی میں قواعد تو آپ نے اخذ کیے، انہی قواعد کو جو تھے اس کو ہے میں تبدیل کریں بالفاظ دیگر۔ فلسفہ تاریخ ہمیں کب حقیقی معنی میں حاصل ہوگا؟ صرف اتنی معلومات جو ہم نے پڑھی ہے اس سے فلسفہ تاریخ حاصل ہو گیا، یا نہیں ہم ماضی میں جائیں، ماضی میں واقعات کا مطالعہ کریں اور ان واقعات سے کلی قوانین کو اخذ کریں جو انسانی معاشروں پر اور انسانی واقعات کے اوپر حاکم رہے ہیں، اور ان کو دور حاضر کے اندر قابل عمل قرار دیں۔ قابل عمل قرار دینے سے پہلے فلسفہ تاریخ نہیں ہے۔ جب آپ قابل عمل قرار دیں گے تو ادھر سوال ابھاریں گے کہ وہ کون کون سے قوانین ہیں جو آپ کی نظر میں ماضی سے لیے گئے ہیں اور آج کے دور میں قابل عمل ہیں، وہ کون سے قوانین ہیں؟ ان قوانین کے لیے آپ کو الگ سے کتابیں پڑھنے پڑیں گی۔ ایک قانون آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا، وہ کون سا قانون ہے؟ حق اور باطل کا ٹکراؤ، جس کے اوپر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ کتاب بھی ہے۔ یا ایک اور قانون مہدویت کے ذیل میں ان کی فلسفہ انتظار کے نام سے شہید مطہری کی کتاب ہے۔ شہید مطہری نے فلسفہ تاریخ کے ذیل میں قوانین کے اوپر زیادہ بحث نہیں کی اپنی کتابوں میں، جو غربی نظریات تھے انہی نظریات کے ساتھ وہ دوچار ہوئے، اور غربی نظریات اور ان کے جو انحرافی نکات ہیں اور پھر ان کے جو جوابات بنتے ہیں وہی دیے ہیں۔ اور اس حوالے سے ان کی فلسفہ تاریخ کے اوپر 2 بہترین کتابیں ہیں اس سے ہٹ کے، نام ہی اس کا فلسفہ تاریخ ہے، جو ابھی تقریباً 4 یا 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے، پتلی پتلی 4-5 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ ان میں یہ والا بحث مباحثہ زیادہ ہے۔ ہمیں فلسفہ تاریخ میں یہ مرحلہ طے کرنا چاہیے کہ ہم قوانین کو ماضی سے اخذ کریں اور وہ قوانین کسی کتاب میں درج ہوں۔ اس کے اوپر آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ کام کیا، اور ان کی کتاب میں اس طرح کے امور شامل ہیں، اور بقیہ بھی مقالات بہت سارے لکھے گئے، اور اس طرح سے قوانین کو انہوں نے لیا۔ یہاں پہ فلسفہ تاریخ کے عنوان سے کہ اس کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی۔ بقیہ کو ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے کہ فلسفہ تاریخ کو ہم جان لیں تاکہ 3 انواع پوری ہو جائیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں واپس لوٹیں گے تاریخ علمی کے ذیل میں جو 2 نقطے انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ فلسفہ تاریخ میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر جامع میں شدن کو آپ جان لیں، یعنی وہ علم جو معاشرے میں شدن اور ہونے سے تعلق رکھتا ہے، اسے آپ
فلسفہ تاریخ سے قرار دے سکتے ہیں۔ یعنی معاشرے کے اندر ہم دو طرح کے مسائل سے دو چار ہوتے ہیں۔ ایک مسائل ہیں جو مسائل بودن ہیں، اور ایک مسائل شدن ہیں۔ مسائل بودن یعنی ماضی میں وہ اس طرح سے تھے، یعنی آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک معاشرے کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں معاشرے کے کسی بھی مسئلے میں، تو اس مسئلے کا جائزہ آپ دو طرح سے لیتے ہیں۔ ماضی میں یہ اس طرح سے تھا، آج کے دور میں یہ اس طرح سے ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا آج کے دور میں اس طرح سے ہے، یہ ہمارا مورد بحث ہے۔ وہ جو ماضی کے اعتبار ہر شے کا کائنات کی اس طرح ہو جاتا ہے، مثلا مرغیوں کے لے لیں، انہوں نے مثال بھی اسی طرح سے دی، گوسفند کو لیں، گوسفند ماضی میں اس طرح سے تھا، آج کے دور میں تبدیل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ وہ 4-5 مثالوں کے بعد انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی انسان ہے کہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ جو آدم علیہ السلام کے دور کا گوسفند تھا وہ آج تک اسی طرح سے چلا آ رہا ہے، صحیح ہے۔ اس کا بودن سے شودن ہونے میں ہمیں کوئی شودن ہونے میں فائدہ نہیں پہنچتا۔ آپ شہد کی مکھی لے لیں، جو قرآن نے آیت نازل کی، اور اس وقت جو شہد کی مکھی کام کرتی تھی، آج کے دور کی مکھی کوئی نئی ٹیکنالوجی حاصل کر گئی ہے؟ اسی طرح سے ان کی کہتے ہیں البتہ ہم دونوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ایک دفعہ زاویہ ہے ماضی، اور ایک دفعہ زاویہ کیا ہے حاضر یا مستقبل۔ کہتے ہیں اگر آپ چیزوں کا جائزہ لیں، کہ انہوں نے پورا صفحہ اسی کے اوپر لکھ دیا کہ آپ بیماریوں کے اعتبار سے جائزہ لے سکتے ہیں گوسفند کا، طبیعت تو اس کی تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے ماضی میں یہ اس کی بیماریاں تھیں، اب یہ بیماریاں آ گئی ہیں۔ شہد کی مکھی کے لیے جب شہد بناتی تھی اس دور میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی انسان یہ چالاکی نہیں کرتا تھا کہ اس نے نقلی پھول بنا کے اوپر چینی پھینک دی اور رنگ چڑھا دیا، تو شہد کی مکھی بیچاری آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ وہی پھول ہے جو سب سے اچھا تھا، اور وہ ساری چینی لے کے ادھر چھتے میں ڈال دیتی ہے، اور پھر دکاندار کہتا ہے میں چھتے سے خالص آپ کو شہد نکال کے بیچ رہا ہوں، تو وہ چھتے سمیت ادھر بھی بکتے ہیں، چھتے سمیت وہ کرتے ہی یہ ہیں کہ وہ چینی اور پانی اس کا ملا کے چیزوں پہ ڈال دیتے ہیں، شہد کی مکھی وہی چوس کے، وہ بیابانوں میں کوئی پھول ہی نہیں اگتا، تو اس نے زندہ تو رہنا ہے شہد کی مکھی نے، تو وہ انہی چیزوں کو چوس کے پھر شہد بنا دیتی ہے، اور وہ اسی طرح کا شہد اٹھا کے لے آتا ہے۔ تو ماضی میں یہ والے مسائل نہیں تھے شہد کی مکھی کے، آج کے یہ مسائل مثلاً آ گئے۔ کہتے ہیں لیکن انسان کی طرف جب آپ آئیں گے تو انسان تمام مخلوقات میں کامل ترین مخلوق ہے، لہٰذا اس کی حالت تبدیل ہے، معاشروں کی، انسانی معاشروں کی حالت تبدیل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ماضی میں جیسے معاشرے تھے آج کے دور میں کاملاً 100% اسی طرح سے معاشرے، نہیں، ترقی کر رہے ہیں معاشرے۔ یہ جو ترقی ان کی ہے، اس ترقی میں یہ قوانین ہمارے لیے انتہائی مفید اور معاون ہیں، لہٰذا انہوں نے ذکر کیا کہ انسان تکامل کے قوانین تک پہنچتا ہے، یعنی ماضی کے قوانین سے استفادہ کر کے تکامل حاصل کریں۔ اگر حق گروہ نے وہاں پہ ٹکراؤ حاصل کیا تو وہ جو کربلا میں تھے وہ قلیل تھے افراد، اور انہوں نے وہاں پہ اپنی پوری قربانی انجام دی۔ آج کے دور میں اسی قانون سے استفادہ کریں، لیکن تکامل کرتے ہوئے۔ اور امام زمان علیہ السلام کے انصار اور اصحاب کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ وہی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی ہم مطالعہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ تکامل کی طرف جائے گا۔ اس لیے ذکر کیا انہوں نے کہ جو معاشرے ہیں وہ معاشرے ان کے شدن والے مسائل، یعنی مسائل شدن جامعہ، یہ جدا ہیں مسائل بودن جامعہ سے، جو پرانے یعنی ماضی کے آئینے میں آپ نے معاشرے کے مسائل دیکھنے ہیں، وہ اس سے جدا ہیں جو آپ نے آج کے دور میں مسائل کو دیکھنے ہیں، یعنی مسائل تحولاتی، وہ مسائل کہ جو تبدیل ہو رہے ہیں، جو تحول میں آ رہے ہیں، اس معاشرہ جو ہے ان قوانین کے ذریعے سے ایک اور آگے کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ اس کی مثال اس طریقے سے دی جا سکتی ہے، اور اسی پہ انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ ایک جیسے رہبر معظم نے بیان کیا ہے، ایک معاشرہ، ہدف یہ ہے کہ معاشرہ اللہ کی سمت جائے۔ ایک فرد انسان ایک دفعہ اپنی عبادات کا پروگرام برنامہ بناتا ہے، شیڈیول بناتا ہے اور سفر الہی طے کرتا ہے۔ دین اسلام معاشروں کو سفر کرانا چاہتا ہے،
یعنی انبیاء و ائمہ علیہ السلام وہ ایک دو بندوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے نہیں آئے، ملتوں اور قوموں اور معاشروں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے آئے۔ لیکن ایک معاشرہ تب تک نہیں اللہ کی سمت و سفر کر سکتا جب تک یہ 5 مراحل نہ گزریں۔ رہبر اعظم نے یہ 5 مراحل میں پہلا مرحلہ بیان کیا ہے فکر و انقلاب، فکر کی بنیاد پہ انقلاب اسلامی، یہ الحمدللہ ادھر انجام پا گیا۔ اب یہ ہر قوم میں انجام پائے گا تو آگے چلے گی۔ نمبر 2، اسلامی حکومت کا قیام، یعنی قوانین کا انتخاب اور اس کا قبول کر لینا، ایک ریاست کا اسلامی حکومت اور اسلامی قوانین کے اجرا کرنے کو قبول کر لینا۔ تیسرا ہے دولت اسلامی، یعنی اسلامی مملکت، یعنی وہ جو آپ نے اسلامی حکومت قرار دیا تھا وہ اسلامی حکومت ایک اسلامی ریاست بھی تشکیل دے دے۔ مثلا بھی آپ ایران کے اندر دیکھیں، ایران کے اندر اسلامی حکومت تو آ گئی، لیکن وہ اسلامی حکومت اس پوری ریاست اور ملک کو اسلامی کرنے میں کامیاب ابھی تک ہوئی ہے؟ اس لیے رہبر فرماتے ہیں کہ ہم ابھی تیسرے مرحلے میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ حکومت آ کے اس کو پورے طور پہ ابھی اسلامی ملک یا دولت اسلامی میں تبدیل نہیں کر سکی۔ اب اگر فرض کریں مملکت اسلامی بھی تشکیل پا جاتی ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ آغا ابراہیم رئیسی آئیں اور یہ مرحلہ طے ہو کہ وہ جو اسلامی حکومت تھی وہ حکومت کے زور پہ پورا ملک بھی اسلامی میں تبدیل ہو۔ چوتھے مرحلے میں ہوگا کہ قوانین الہیہ جاری ہوں گے، قوانین اسلامی نافذ ہو جائیں گے پوری کی پوری ریاست پہ، کیونکہ یہ مملکت آ کے یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ اسلامی قوانین کو نافذ کر دے۔ لیکن اسلامی حکومت ڈھانچہ اوپر اسلامی ہوگا، پھر اداروں کے اوپر اسلامی نظام آئے گا، وہ اسلامی نظام قوانین کا اجرا کر کے جاری کرے گا۔ چوتھا ہے تمدن، اس لیے ان کے نظر میں تمدن جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ تمدن سے انہوں نے مراد یہ لیا ہے کہ ہر شے میں اللہ کی طرف کمال، سائنسی ترقی بھی مسلمان کریں، سوشیالوجی میں بھی مسلمان ترقی کریں، سائنسی علوم میں بھی مسلمان ترقی کریں، دینی علوم میں بھی مسلمان ریاست ترقی کریں، یعنی ہر شے اپنے کمال کو پہنچ رہی ہو، کیونکہ قوانین کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا نا۔ ادھر سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ قوانین تکامل کا سبب بنے، آپ ان قوانین کے ذریعے سے اس کا اجرا کر کے کیا دیں گے؟ معاشرے کو تحول دیں گے کمال کی طرف۔ اور اس کمال کو ہم پہ ایک اہم مقدمہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی پڑھ چکے ہیں۔ ہر کمال خود ہدف ہے اور وہ اصل کمال تک پہنچاتا ہے، اصل ہدف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک ترتیب بنتی ہے کہ آپ تاریخ سے فائدہ کن قوانین کا لینا چاہتے ہیں۔ آپ ان قوانین کا فائدہ لینا چاہتے ہیں جو قوانین معاشرے کو تکامل دیں، وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے جبری طور پہ نافذ کیے ہوئے ہیں وہ سائنس مطالعہ کر رہی ہے، وہ ہمارے معاشروں کے ساتھ ابھی تعلق، ہم اس زاویے سے معاشروں کا مطالعہ نہیں کر رہے۔ جیسے سوشیالوجی کے بعض قوانین ہیں جو ٹھوس ہیں، ہر دور میں تھے، ماں باپ ہوں گے، بچے ہوں گے، بچوں کی نگرانی والدین کریں گے، یہ ہر دور میں رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں قوانین الہیہ جو ہیں انسانی نفوس میں شہوت اللہ نے رکھ دی ہے، قربتوں کا سلسلہ رکھ دیا ہے، ذمہ داریوں کا احساس رکھ دیا ہے، یہ ایک نظام ہے چل رہا ہے۔ ان قوانین کا مطالعہ پیش نظر نہیں ہے۔ کن قوانین کا مطالعہ پیش نظر ہے؟ وہ قوانین جو ارادے اور اختیار سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسی لیے ہم ماضی میں فلسفہ تاریخ کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں۔ ہم کون سے قوانین کو لینا چاہتے ہیں؟ جو ارادے اور اختیار سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا اگر آپ جائیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کے یار وہ بھی سواری استعمال کرتے تھے، میں بھی سواری استعمال کرتا ہوں، وہ بھی گھر میں رہتے تھے، میں بھی گھر میں رہتا تھا، دیکھو میں تو امام معصوم کی اطاعت کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہماری مراد نوع اطاعت یہ والی نہیں ہے، وہ بھی کھاتے تھے کھانا، میں بھی کھاتا ہوں، وہ بھی لوگوں سے ملتے ملاتے تھے، میں بھی ملتا ملاتا ہوں۔ کہیں گے اب چند چیزیں جو تھوڑی جدا ہو جاتی تو اس میں کیا عیب ہے، زیادہ تر تو میں وہی چیزیں انجام دے رہا ہوں۔ تو آپ کہیں گے یہ وہ قوانین ہیں جو انسانوں پہ، بشر پہ حاکم ہیں، جو بھی بشر آئے گا، آپ فرشتوں ہی کوئی بشر بنا دیں، وہ بھی ظاہری طور پہ اس طرح کی زندگی آپ کے سامنے بسر کر رہا ہوگا۔ ہمارے پیش نظر کون سے قوانین ہیں؟ جو ارادہ اور اختیار سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا امام حسین علیہ السلام، ان کو نصرت چاہیے،
ادھر سے گھر کی ڈیمانڈ ہے، ادھر سے جاب ہے، ادھر سے مفادات ہیں، ادھر قربانی دیں، ارادہ اور اختیار سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ فلسفہ تاریخ وہ ان قواعد اور قوانین کا مجموعہ ہے جو دور حاضر میں معاشرے کو آگے کے تکامل کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر انہیں جاری کیا جائے تو کس طرف لے کے جاتے ہیں، یا ان قوانین کی رعایت کی جائے تو کس طرف معاشروں کو لے کے جائیں گے، تکامل کی طرف۔ عبرت کے اعتبار سے بھی قوانین ہو سکتے ہیں، یہاں پہ وہ تحفظ حاصل کرتے ہوئے معاشرہ آگے جائے گا، اور انسان کی سعادت کے اعتبار سے بھی قوانین ہو سکتے ہیں کہ جن کو اختیار کرے تو معاشرہ وہ تکامل کی طرف آگے بڑھے گا۔ فلسفہ تاریخ کے عنوان سے ہم نے تاریخ کے دامن میں ایسے قوانین کو تلاش کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی نبی یا امام کا واقعہ پڑھیں، ایسے قوانین کو تلاش کریں۔ اس بحث کو ختم کرنے کے بعد شین مطہری وارد ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تینوں تاریخیں کسی نہ کسی حد تک فائدہ دیتی ہیں۔ سوال، تینوں تاریخوں کے ہم نے علمی فائدے کی ایک ایک پہلو تو پڑھ لیا۔ سوال، قرآن کریم نے ان تینوں میں سے کس تاریخ کی تائید کی ہے، یا قرآن میں جو تاریخ وارد ہوئی ہے ان تین میں سے کس نوع کے مطابق ہے؟ اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔